السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ کے لیے اولاد کے حوالے سے ایک بہت ہی جاندار اور بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیں کمنٹس میں یہ باتیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے اولاد ہو جائے۔ 2 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے شادی کو، کوئی کہتا ہے کہ 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے ہاں اولاد ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حمل ٹھہرتا نہیں ہے اور ضائع ہو جاتا ہے اور اولاد نہیں ہوتی، بہت عرصہ ہو گیا، پریشان ہیں۔ تو ایسے تمام حضرات کے لیے، ایسے تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست وظیفہ، بہت ہی جاندار عمل جو قرآنی وظیفہ ہے، بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ میرا اپنا چینل حافظ ضیاء الرحمان جو نیچے ڈسکرپشن میں جس کا لنک آ رہا ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو نئے نئے وظائف بتاتے رہیں، اور جتنے بھی لوگوں کی مشکلات ہیں، جو لوگ ہم سے مشکلات کے بارے میں اور وظائف پوچھتے رہتے ہیں، اعمال پوچھتے رہتے ہیں، ہم ان کو نئے نئے وظائف، نئی نئی ویڈیو ان کو دیتے رہیں۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اور مسائل کی ویڈیو چاہیے ہو، کوئی اور پریشانی کے حل کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے ہو، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وظیفہ آپ کو کرنا کیا ہے؟ مختصر وظیفہ ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ روزانہ آپ نے 101 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، 101 مرتبہ، جب تک حمل نہ ٹھہر جائے۔ 101 مرتبہ روزانہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور دن میں کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور اس کے بعد جب حمل ٹھہر جائے، جس دن آپ کو اس کا معلوم ہو کہ حمل ٹھہر گیا، تو حمل ٹھہرنے سے اسی دن، جس دن حمل ٹھہر جائے، اس دن سے لے کر اور بچے کی ولادت تک آپ نے یہ آیت، سورۃ نوح کی آیت نمبر 12، وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، سورۃ نوح کی آیت نمبر 12 ہے۔ یہ آپ نے جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، حمل ٹھہرنے سے اس دن تک آپ نے روزانہ 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی حمل کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے بچے کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت صحت اور تندرستی عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی جاندار وظیفہ ہے، اور بہت ہی مختصر ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے 101 مرتبہ سورۃ کوثر روزانہ پڑھنی ہے، جب تک کہ حمل نہ ٹھہر جائے۔ روزانہ 101 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور جس دن آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ حمل ٹھہر گیا، اس دن سے لے کر بچے کی پیدائش تک، اس دن تک آپ نے 11 مرتبہ روزانہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 12 ہے، وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آیت آپ نے روزانہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے لیے ہر کام آسان ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں تو بغیر باپ کے اولاد دے سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسی قدرت والے ہیں، وہ اللہ رب العزت بغیر ماں باپ کے بھی اولاد کو پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اللہ رب العزت ہٹاتے رہیں، اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے رہیں۔ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے عرض کیا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ سے پوچھیں کہ میرے ہاں اولاد کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر عرض کیا کہ اللہ فلاں اولاد ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے اس کو، عورت کو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے، تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی، بہت روئی، اور پھر اللہ رب العزت کے آگے التجا کرتی رہی۔ ایک دن کیا ہوا، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دروازے کے اوپر ایک فقیر آیا، اور فقیر نے یہ صدا لگائی کہ آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں، جو مجھے کھانے کو دے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ اس عورت نے اس فقیر کو جا کر اپنے گھر سے روٹی دی۔ اس فقیر نے کہا جو مجھے جتنی روٹی دے گا اس کو اللہ رب العزت اتنی اولاد دے گا۔ اس عورت نے 4 روٹیاں اس کے گھر میں تھی، اس نے اس فقیر کو 4 روٹیاں دے دی۔ تو فقیر نے اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو 4 اولادیں عطا فرما، 4 بیٹے عطا فرما۔ تو وہ فقیر چلا گیا،
تو اللہ رب العزت نے اس عورت کی قسمت بدل دی اور اللہ پاک نے اس کو 4 بیٹے اس فقیر کی دعا پر عطا فرمائے۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اس عورت کے ہاں اولاد ہے، اس عورت کے ہاں بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا اور پھر فرمایا تو آپ تو کہتے تھے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے مجھے بیٹے عطا فرمائے، مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے فکر مند ہوئے، جا کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا اس کے ہاں اولاد نہیں ہے اور اس کے ہاں اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم پہلے میرا ایک کام کرو، پھر میں تمہیں اس کی بات وضاحت بتاؤں گا، تم جاؤ کسی انسان کا گوشت لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر سب جگہ پوچھا، سب جگہ لوگوں سے کہا کہ اللہ رب العزت انسان کا گوشت مانگتے ہیں، تو کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اچانک وہ فقیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے انسان کا گوشت مانگا ہے۔ تو اس فقیر نے پوچھا کہ کہاں کا گوشت مانگا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ تو اس فقیر نے اپنی ران سے، اپنے ہاتھوں سے اور اپنے جسم کے جگہ جگہ سے اس نے گوشت کا ٹکڑے نکال کے اس پلیٹ میں رکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا اللہ میں لے کر آ گیا، آپ میری بات کا جواب آپ عنایت فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ انسان تو وہ بھی تھا جس نے تجھے یہ گوشت کے ٹکڑے دیے، اور انسان تو بھی ہے، تو بھی تو انسان تھا، تو بھی تو یہ گوشت کے ٹکڑے دے سکتا تھا۔ ایک فقیر جو میری خاطر، میری محبت میں اپنے گوشت کے اتنے ٹکڑے دے سکتا ہے، اپنے گوشت، اپنے جسم کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، تو کیا میں اس کی بات کے اوپر اس عورت کو اولاد نہیں دے سکتا ہوں؟ یہ وہی فقیر ہے جس نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی، تو میں نے اس فقیر کی دعا پر اس عورت کو اولاد عطا فرما دی۔ تو ہمیں کیا پتا کہ کون سا اللہ کے ہاں مقرب لوگ ہیں، کون سے اللہ کے ہاں اللہ والے ہیں۔ تو ہم کوشش کیا کریں کوئی بھی ہو اس کو ہم صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری آنے والی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں اولاد عطا فرمائے، اور جتنی بھی ہماری دلی خواہشات ہیں اللہ رب العزت پوری فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ وظیفہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یا اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو شیئر کریں۔ اللہ رب العزت سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور سب کی جھولیوں کو اللہ پاک بھر دے۔ ایک اور بات بھی بتاتے جائیں کہ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور آگے اس کو لوگوں کو بتائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔